अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कराची में ज़मीनों पर कब्ज़ों की तारीख़ एक तवील है और इसके हवाले से अगर तहक़ीक़ात की जाएँ तो कड़ियाँ एक के बाद एक सियासी जमात, एक के बाद एक ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उन तक जा पहुंचती है। सरकारी अफसरान हो या सियासतदान, सब ही कराची में ज़मीनों पर कब्ज़ों में मुलविस निकलते हैं। कई बड़े नाम भी जो है वो इस हवाले से सर फहरिस्त हैं। माजी में जो इमरान ख़ान की दौरे हुकूमत में जाली अकाउंट्स केस के हवाले से बड़े बड़े नाम सामने आए, जिसमें कई अरब रुपए की जो है वह सरकारी अराज़ी पर न सिर्फ कब्ज़ों बल्कि इसके साथ साथ जाली अलॉटमेंट का भी जो है वो इंकिशाफ हुआ। अच्छा, ये सिलसिला जो है वो किसी भी दौरे हुकूमत में जो है वो थमा नहीं, बल्कि इसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा देखने में आया। हालिया दिनों में जब हमने देखा कि कराची में एक बार फिर जब जाली अकाउंट्स केस के मामला थमे, तहक़ीक़ात नेब की जानिब से रुकी, FIA की जानिब से रुकी, तो इसके बाद माफिया एक बार फिर सरगर्म हुआ है। कराची की वो बेशकीमत ज़मीनें जिन पर कई अरसे से जो है वो लोगों की नज़रें थी, तो उन पर कब्ज़े करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं ज़िला जो ईस्ट की, ज़िला वेस्ट की, ज़िला मलीर की, तो यहाँ पर तो बड़ी बड़ी माफिया जो है वो ज़मीनों पर कब्ज़ों में मुलविस हैं। और कराची में अगर ज़मीनों पर कब्ज़े या जाली अलॉटमेंट और इसके साथ साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामला पर जो है वो नज़र डाली जाए तो हाजी आदम जोखियों का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। लेकिन ज़िला जनूबी, ये कराची का वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा कीमती समझा जाता है। क्लिफ्टन, डिफेंस, बंस रोड, सिविल लाइन, गार्डन, खारादर, ये वो इलाके हैं ज़िला जनूबी के जो सबसे ज़्यादा कीमती माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो प्लाटों की कीमत है। तो माफिया ने इस इलाके को भी माजी में न कभी बख्शा और ना अब जो है वो मौजूदा दौर में बख्शा है। मुख्तलिफ़ जो क्लिफ्टन, डिफेंस और KDA की जो स्कीम्स थी, वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में सरकारी अराज़ी या सरकारी प्लाट्स या रफ़ाही प्लाट जो हैं उन पर मुख्तलिफ़ माफियाज़ की जानिब से कब्ज़े किए गए। कई सरकारी अराज़ी पर जो है वो कसीरुल मंजिला इमारतें इस वक्त बन चुकी हैं, जिसमें लोग भी रहाइश पज़ीर हैं। बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए, सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बिलावल हाउस के सामने बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो पार्क है, उसके कोने पर जो प्लाज़ा बना है, जो सारी चीज़ें हैं दुनिया के सामने हैं। अदालत में भी वो चीज़ साबित हुई है, अदालत की जानिब से उसको मिसमार करने के भी अहकामात दिए गए हैं। लेकिन ना ही KDA में इतनी जो है वो ताकत है और ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ताकत है कि उस प्लाज़े को मिसमार किया जा सके, और KDA में ही ना इतनी ताकत है कि वो अपनी अराज़ी को जो है वो वापस ले सके। पार्क की अराज़ी है और आप जाकर देखें तो जो बिलावल हाउस चौरंगी है उसके करीब से आप कभी गुजरें तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पार्क के अंदर से ही जो है वो इस प्लाज़ा के अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है और एक कसीरुल मंजिला इमारत तामीर कर दी गई। और इसके जो मालकान हैं उसमें कहा जाता है कि ताकतवर तरीन शख्सियात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं वो मुलविस हैं, और जो इसके मालकान में लोगों के नाम शामिल आते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बराह रास्त ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और एक कनाडा में जो तमाम तर ज़मीनों के मामलात को कंट्रोल करने वाली शख्सियत है वो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आगे है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात है कि आप लोग भी जब उसे सुनेंगे तो आप भी यकीनन जो है वो इस तमाम तर मामलात पर न सिर्फ चौंकेंगे बल्कि हैरत ज़दा हो जाएंगे कि इस दौर में भी जो है वो ज़िला जनूबी में जहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमती ज़मीन मानी जाती है वहाँ पर न सिर्फ कब्ज़े किए जा रहे हैं बल्कि कोशिश की जा रही है कि एक ऐसे प्लॉट को जिसकी मालियत कई अरब रुपए, कई करोड़ की बात नहीं मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि इस प्लॉट की जिस पर कब्ज़े का जो है वो प्लान बनाया गया है उसकी मालियत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। यानी कि क्लिफ्टन ब्लॉक 1 का रिफाई प्लॉट है ST 19 क्लिफ्टन ब्लॉक 1 का प्लॉट है ST 19। ST से मीन्स यही माना जाता है कि ये रिफाही प्लॉट है और तकरीबन कहा जा रहा है कि 2500 गज पर मुश्तमिल ये प्लॉट है
اور ماضی میں اس پلاٹ پر ایک بڑے بلڈرز کی جانب سے جو ہے وہ قبضہ جمایا ہوا تھا، اور اس کو کئی کوششوں کے بعد جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس پلاٹ کو خالی کروایا گیا، اور اس کو اس کی اصل شکل یعنی کہ پارک کی صورت میں جو ہے وہ بحال کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن بلڈر مافیا، قبضہ مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ اس نے اس پلاٹ پر اب بھی نہ صرف نظریں جمائی ہوئی ہے بلکہ جو ان کے کارندے ہوتے ہیں وہ بدستور جو ہے وہ اس پارک پر موجود ہیں، اور ان کی جانب سے کوشش کی گئی ہے کہ جو ضلع جنوبی کی ایڈمنسٹریٹر ہیں خاتون، ان پر دباؤ ڈال کر اس پلاٹ کو جو ہے وہ 25 سالہ یا 50 سالہ یا 40 سالہ لیز پر حاصل کیا جا سکے، اور اس کے بعد بلڈر مافیا یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا عالیشان پلازا تعمیر کرے۔ اس کے بعد جب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ قائم ہوگا تو یقیناً تمام لوگوں کی جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ اس تھرڈ پارٹی پر ہوگی جو اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، کوئی دکان لے گا، کوئی فلیٹ لے گا، تو یقیناً پھر تمام تر ہمدردیاں جو ہے وہ ان کی طرف ہو جائیں گی۔ لیکن جو بلڈر مافیا ہے وہ کئی ارب روپے کا پلاٹ کوڑیوں کے مول جو ہے وہ لیز پر 25 سال کے لیے، 10 سال کے لیے یا 40 سال کے لیے لے کر جو ہے وہ اس کو چند 1-2 سال تو اس کا کرایہ بھی جمع کروائے گا تاکہ قانون کی نظروں سے بچا جا سکے، لیکن اس کے بعد وہ اس پر تعمیرات کرے گا اور کئی منزلہ جو ہے وہ بلڈنگ بنے گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی جب لیز کے کاغذات دیکھے گی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ لیز کتنے سال کی ہے، کیا ہے، وہ اس پہ یقیناً جو ہے وہ نقشہ بھی پاس ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر ریٹ مقرر ہے۔ تو جب پلاٹ کوڑیوں کے مول ملے گا یعنی کہ فری میں ملے گا، اس کے بعد اگر 5-10 کروڑ روپے نقشہ اپروول کرانے میں، اس کے دستاویزات کو درست کرانے میں لگ جاتے ہیں تو بلڈر کے لیے یہ کوئی جو ہے وہ گھاٹے کا نہیں بلکہ مکمل طور پر جو ہے وہ فائدے کا سودا ہے۔ تو کراچی میں ایک بار پھر مافیا جو ہے وہ نہ صرف رفاہی پلاٹوں پر جو ہے وہ قبضوں میں ملوث ہے بلکہ ایک ایسا بڑا قبضہ کیا جانے لگا ہے کہ جس کی پلاٹ کی مالیت کئی ارب روپے ہے، اور جو کلفٹن بلاک 1 کے شہریوں کے لیے یہ رفاہی پلاٹ مختص کیا گیا تاکہ یہاں پر جو ہے وہ رفاہی سرگرمیاں پارک بنایا جائے تاکہ شہری یہاں پر آ کر تفریح کر سکیں، اور لیکن اس کی جگہ بلڈر مافیا اور قبضہ مافیا نے اس پر نظریں گاڑ کر وہاں پلازا تعمیر کرنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ضلع جنوبی کی جو یونینز ہیں مختلف، اور ان کا جو اتحاد اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سامنے آیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور ان کی جانب سے اس بات کی جو ہے وہ انتظامیہ کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اب ان کی جانب سے جو ہے وہ کراچی کے اس بیش قیمت پلاٹ پر قبضہ ہونے کی جو کاوشیں ہیں اس کو عمل پیرا نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے خلاف وہ نہ صرف دیوار بنیں گے بلکہ ہر فورم پر جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے، چاہے وہ قانونی فورم ہو، عدالت جانے کے معاملات ہوں یا جو ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے قوانین ہو، تو ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے خلاف رکاوٹیں پیدا کریں گے، اور کسی کو بھی اس بیش قیمت پلاٹ جس کو خالی کرانے کے لیے انتظامیہ نے سر توڑ کوششیں کی، باقاعدہ طور پر عدالتوں سے جو ہے وہ کیس جیتا، عدالتوں میں جو بلڈر کی جانب سے کوششیں کی گئیں کہ اس کو عدالت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے نام ظاہر کیا جا سکے، جعلی دستاویزات جو کہ بورڈ آف ریونیو ہے یا ضلعی ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، ان سب کی ملی بھگت سے جو ہے وہ یہاں پر تیار ہو جاتی ہیں۔ اور کے ڈی اے کے معاملات بھی آپ کے سب کے سامنے ہیں کہ ماضی میں جو چائنا کٹنگ ہوئی اس کی تمام تر دستاویزات جو ہے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بنائی گئیں، اور بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس میں سامنے آئے، چاہے وہ عارف کے ڈی اے والا کا ہو یا شاکر لنگڑا کا ہو، یہ تمام تر وہ نام تھے جو ماضی میں رفاہی پلاٹوں پر جو ہے وہ چائنا کٹنگ میں ملوث تھے، اور باقاعدہ طور پر اس میں سے کچھ گرفتار بھی ہوئے اور کچھ اب بھی جو ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا قیمتی پلاٹ ST19 بلاک 1 کلفٹن کا، جہاں پر جو ہے وہ کچھ قدم کے فاصلے پر ہی جو ہے وہ بلاول ہاؤس ہے۔ میں پلاٹ کے حوالے سے بتا دوں، ضیاء الدین چورنگی جو بلاول ہاؤس سے اگر ہم جو چورنگی ہے اس کے رائٹ ہینڈ کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ضیاء الدین اسپتال چورنگی آئے گا، اس کے بعد اس چورنگی سے اگر ہم سیدھا چلے جائیں تو پھر شیری جناح کالونی، اگر الٹے ہاتھ کی طرف جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ مختلف ایک دوسری چورنگی جو کہ بالکل ساحل سمندر جو ساحل ہے وہاں پر آتی ہے، تو اس سے متصل یہ جگہ ہے، اور آپ اس جگہ کی لوکیشن دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا
قیمتی جو ہے یہ پلاٹ ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ مافیا سرگرم۔ اچھا مجھے تو علم ہے کہ کون سا بلڈر اس میں ملوث ہے اور کون کون سے سرکاری افسران جو ہے وہ اس پلاٹ کو حاصل کرنے میں، یعنی کہ بلڈر مافیا کو دلوانے کے لیے سہولت کاری میں ملوث ہے، اس کی پوری ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی چاہے وہ بورڈ آف ریونیو کے لوگ ہوں، ضلع انتظامیہ یعنی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں، کسی کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھی بنے، اینٹی کرپشن میں کیسز بھی ہوئے، ایف آئی اے نے بھی اس معاملات پر تحقیقات کی، لیکن نتیجہ صفر نکلا، اور جو ملوث لوگ ہیں وہ نہ صرف بآسانی سے تمام تر چیزیں کرنے میں اب بھی ملوث ہیں، ماضی میں بھی ملوث تھے۔ اب ماضی میں جو ریٹ کسی چیز کے کم تھے تو اب وہ ریٹ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں، کئی گنا بڑھ گئے ہیں، اور مختلف مافیا جو ہے وہ اس میں اب ملوث ہو گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک سسٹم بنا کر جو ہے وہ تمام تر معاملات کیے جاتے ہیں۔ اچھا جو ضلعی خاتون ایڈمنسٹریٹر ہیں ضلع جنوبی کی، ان پر دباؤ تو ہے، اور اب تک انہوں نے اس دباؤ کو برداشت بھی کیا ہوا ہے، اور کسی بھی صورت میں اس پلاٹ پر جو ہے وہ الاٹمنٹ کے حوالے سے یا اس کو لیز پر دینے کے حوالے سے انہوں نے کوئی حامی نہیں بھری۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امتحان جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جنوبی کے ساتھ ساتھ ڈی سی جنوبی پر بھی عائد جو ان پر ہوتا ہے، ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے ضلع کا جو پلاٹ ہے، رفائی پلاٹ، وہ کسی ایسی شخصیت کو جو کہ ماضی میں بھی قبضہ میں ملوث ہوں سرکاری اراضی میں، اس کو نہ دیا جا سکے، اور اس پلاٹ کا جو قبضہ ہے اس کو اس کے اصل شکل میں بحال رکھا جا سکے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اس معاملے پر جو ڈی سی ہیں اور ایڈمنسٹریٹر جنوبی ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ اپنا اسٹینڈ لیتے ہیں، تو اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن قبضہ مافیا کی جانب سے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں، سیاسی طور پر بھی اور جو بیوروکریسی ہے اس کی سطح پر بھی، کہ اس پلاٹ کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر دستاویزات سیدھی کر لی جائے، اس پلاٹ کو الاٹ کر دیا جائے یا لیز پر دے دیا جائے۔ لیکن چونکہ ایک واضح قانون ہے سپریم کورٹ کا بھی کہ رفائی پلاٹ نہ کسی کو بھی نہ الاٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی لیز پر دیا جا سکتا ہے۔ اگر لیز پر دیا گیا تو یقیناً خاتون ایڈمنسٹریٹر، اگر یہ ضلع جس طرح جو ہمارے پاس دستاویزات آئی ہیں اس کے مطابق ضلع جنوبی جو ہے وہ اس پلاٹ کی ملکیت رکھتی ہے، تو اگر لیز پر دیا گیا تو یقیناً جو بھی شخص اس لیز کی دستاویزات پر سائن کرے گا تو یقیناً وہ قانون کے کٹہرے میں آج نہیں تو کل لازمی آئے گا۔ تو اب ایڈمنسٹریٹر ضلع جنوبی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی جنوبی پر بڑی ذمہ داری ہے کہ کئی ارب روپے مالیت کے پلاٹ جو ہے وہ کلفٹن بلاک 1 کا ST 19 اس کو قبضہ مافیا سے کیسے بچاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم مزید بھی اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔